ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ ہمارا حسین مر گیا اور اس لیے ہم رو رہے ہیں. تم ہماری جان بھی لے لو گے نا، ہم حسین کے غم میں رونا بند نہیں کریں گے. ہم محرم کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محرم آئے اور غم حسین میں ہم اپنی آنکھ سے اشک نکالے، تاکہ یہ اشک بروز محشر گواہ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز ناظرین، الحمدللہ ہم لوگ ذی الحج کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور قریب ہے اس مہینے کی آمد کہ جس مہینے کی آمد کے انتظار میں ہم نے شب و روز، ہر لمحے، ہر پل، ہر دن گن گن کر گزارے، اور دعاؤں میں خدا سے ہم نے یہی کہا کہ مولا ہمیں محرم الحرام کا مہینہ نصیب فرما، اور انشاءاللہ وہ دعا قبولیت کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد ہمارے اور آپ کے درمیان محرم الحرام کا مہینہ آئے گا. اور جیسے ہی محرم کا مہینہ آئے گا، ہم عزاداروں پر، ہم حسین کے غم خواروں پر اور ہماری اداؤں پر، ہماری جو آستھائیں ہیں، عقیدت ہے، ان پر کچھ برساتی مینڈک کی طرح مولوی نما خبیث النسل جنہیں کہہ لیا جائے، وہ فتویٰ دیں گے. تحریروں میں، تقریروں میں، بیانات میں، ہر جگہ وہ تعزیہ داری پر، علمداری پر، پنجوں پر الٹی سیدھی غلیظ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اعتراض جتائیں گے اور بڑی بڑی باتیں کریں گے. یہاں تک کہ ان کے فتوے ہیں کہ اگر تم تعزیہ دیکھتے ہو، علم دیکھتے ہو، تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. تو میں یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ کا نکاح ٹوٹتا ہے تعزیہ اور علمداری کو دیکھ کر، تو یہ کام ہم ہر بار کریں گے، زیادہ سے زیادہ کریں گے، بار بار کریں گے، تاکہ تم دیکھو تمہارا نکاح ٹوٹے اور نسل حرام میں چلے جاؤ، نہ یہاں کے رہو نہ وہاں کے رہو. خیر، میں مختصر سی بات کروں گا اور ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے، پھر اس پر نتائج انشاءاللہ. سب سے پہلے سورہ بقرہ، دوسرا پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا اور مروہ یہ دو پہاڑی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ شعائر اللہ ہے. صفا و مروہ سے واقعہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا ریلیٹڈ ہے. حضرت ہاجرہ کا دوڑ لگانا پانی کی تلاش میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کے خاطر مشکلیں اٹھانا، مصیبتیں اٹھانا، اور صفا اور مروہ اور صفا میں چکر لگانا، یہ ادا اللہ کو پسند آئی. اللہ نے پھر اسے اپنی شعائر میں شمار کیا. اور حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر دوڑ لگاتے ہیں، اور حاجی میری اس بات کی تائید کریں گے اور وہ خود کہیں گے کہ جب وہ صفا اور مروہ پر دوڑ لگاتے ہیں تو انہیں وہ واقعہ یاد آتا ہے جو واقعہ رونما اس وقت ہوا تھا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے وقت. تو اس دوڑ سے ایمان بھی تازہ ہوا، یاد بھی تازہ ہوئی، اور اللہ کی نشانی جو ہے اس کا بھی اظہار ہوا، اور اللہ کی بھی یاد، اللہ کا بھی قرب حاصل ہوا. تو سمجھ میں آیا، جس شے سے کوئی ایسی شے جڑی ہو کہ جس کو دیکھ کر یا جس کے عمل سے اللہ کی یاد آئے، اللہ کا قرب حاصل ہو، اور اللہ کی جلالت اور اللہ کی قدرت پر اور یقین بڑھ جائے، تو وہ چیز کرنا بے شک جائز ہے اور وہ اللہ کی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے. تعزیہ شریف یہ کوئی گناہ نہیں، حرام نہیں، ناجائز نہیں، کیونکہ تعزیہ جب ہم سڑک پر لے کر اترتے ہیں، زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ میاں کس لیے نکالے ہو تعزیہ؟ ہم کہتے ہیں یہ تعزیہ حسین سے نسبت رکھتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حسین وہ ہے جس نے مذہب اسلام کے خاطر اپنی جان کو اور اپنے کنبے کو قربان کر دیا. پوچھتے ہیں کہ یہ پھر مذہب اسلام کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام وہ ہے جو یہ درس دیتا ہے کہ خدا ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے. تو پھر جب تعزیہ سڑک پر آتا ہے تو خیال حسین کا آتا ہے، اور جب حسین کا خیال آتا ہے تو حسین کی وہ ادا یاد آتی ہے کہ جب حسین نے تپتی ہوئی ریت پر تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی اور آخری سجدہ کیا،
تو یہ خیال آتا ہے کہ وہ حسین جس نے ایسی مصیبت میں اپنے خدا کو سجدہ کیا، تو حسین میں یہ جرت ہے تو اس خدا کی شان کیا ہوگی جس نے حسین کو یہ جرت عطا کی، جس نے حسین کو یہ عزم عطا کیا، یہ حوصلہ ادا کیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو یہ ہے تعزیہ، معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے، کیونکہ اس سے اللہ بھی یاد آتا ہے، رسول بھی یاد آتے ہیں، حسین بھی یاد آتے ہیں۔ تو اللہ کی نشانیوں کو لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے، نہ کہ بند کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ آپ سمجھ لیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈھول کیوں بجاتے ہو؟ تو اس کی دلیل میں بخاری شریف سے ہی دوں گا۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، بخاری شریف کا ہے حوالہ موجود کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے کہ کچھ بچیاں کہہ لیں آپ کے ڈھول دف بجا رہی تھی کہ اتنے میں حضرت ابو بکر کا آنا ہوا اور انہوں نے غصہ کیا، تو رسول پاک نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ خاموش ہو جاؤ، آج خوشی کا دن ہے، انہیں کرنے دو۔ یہ رسول پاک کا فرمان ہے، اگر یہ حرام ہی ہوتا تو رسول پاک پھر سختی سے منع کرتے۔ خیر رسول پاک نے یہاں پہ کوئی سختی نہیں دکھائی بلکہ حضرت ابو بکر کو خاموش کیا۔ اب تاریخ اسلام جاننے والے تاریخ داں اور ہسٹری کے اسٹوڈنٹس، طلاب، طالب علم میری اس بات کی بھی تائید کریں گے کہ نبی کی آمد سے پہلے اور نبی کی موجودگی میں، نبی کے پردہ فرمانے کے بعد یہ معاملات رہے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کا اعلان کرنا ہوتا، کسی چیز کی اطلاع کرنی ہوتی تو پہلے ڈنکا بجایا جاتا، نگاڑا بجایا جاتا، یا ڈھول بجایا جاتا، یا دف بجایا جاتا۔ سب ایک ہی چیزوں میں ہے، بس لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ تو بجایا جاتا اور بتایا جاتا، اپنی بات جو انہیں رکھنی ہوتی۔ اور بہت سی اسلامی جنگیں بھی آپ دیکھیں، اسلامی حکومت میں بھی یہ رہا ہے کہ جب بھی کسی شخص کی فوج لشکر جیتتی، کسی حکومت کی فوج اگر فتح حاصل کرتی تو اپنی فتح کو بتانے کے لیے، جتانے کے لیے وہ ڈھول بجاتے، اعلان کے لیے ڈھول بجاتے، اطلاع کے لیے ڈھول بجاتے۔ تو ہم ڈھول بجاتے ہیں اسی لیے کہ سرکار مولا حسین علیہ السلام جیت گئے، اور جنہیں ڈھول سے تکلیف ہو رہی ہے ان کے باپ یزید اور یزیدیت ہار گئے۔ یہ ہمارا سیدھا سا کانسیپٹ ہے کہ ہم ڈھول اس لیے بجاتے ہیں کہ زمانے کو ہم اطلاع کرتے ہیں، بطور اعلان بتاتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر ببانگ دوحل بتاتے ہیں کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ یہاں پر اب یہ لوگ ڈنڈی ماریں گے مولوی لوگ کہ بھائی گھر پہ میت ہو تو کیا جائز ہے کہ میت پڑی رہے اور ڈھول تم بجاؤ؟ تو ان بے شرموں کو واللہ مولا ہدایت دے کہ انہیں شرم نہیں آتی کہ انہوں نے حسین علیہ السلام کہ جن شہید کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے اپنا رزق پاتے ہیں، یہ زندہ ہے۔ اور مولا حسین کو یہ لوگ میت سے تعبیر کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ان کی سوچ، ان کی گندی نیت، انہیں قرآن فہمی کی غلط فہمی ہے، اسی لیے یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ حسین کیا ہے۔ ورنہ یہی آیت کہ جو اللہ نے کہا تھا کہ مردہ مت کہو، جو شہید ہے وہ تو زندہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، تم کو شعور ہی نہیں ہے ان کی زندگی کا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، مگر انہیں تو قرآن بھی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ڈھول یہ تصور کر کے نہیں بجاتے کہ حسین مردہ ہے، ہم یہ تصور کرتے ہیں قرآن کی نص سے کہ حسین زندہ ہے، اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ حسین زندہ ہے، یزید مردہ ہے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا، یزید مردہ آباد، حسین زندہ آباد۔ یہ ہے ہمارا کنسپٹ جو ہم کرتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تم جب حسین کو زندہ مانتے ہو تو روتے کیوں ہو؟ تو حسین زندہ ہے تو رونے کی کیا بات ہے؟ دیکھو ہم تصور کبھی یہ نہیں کرتے کہ حسین مردہ ہے یا مر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حسین زندہ ہے، اور ہم روتے اس لیے نہیں کہ حسین مر گئے۔ وہ اوروں کا پیر و مرشد ہوگا جو مر گیا، مٹی میں مل گیا، ہمارا حسین زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اور ہم جو روتے ہیں نا، وہ اس لیے روتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے نا مسلمان، اسی نبی کے بچوں کے ساتھ کربلا میں بے تحاشا ظلم کیا گیا، ان پر مصائب ڈھالے گئے۔ حضرت علی اصغر 6 مہینے کے تھے، ان کے ہونٹ سوکھ گئے تھے، مولا حسین لے کے گئے تھے یزیدیوں کے سامنے، کہا تھا کہ پانی دے دو، دشمنی تم کو مجھ سے ہے نا، اس بچے سے کیا؟ جس تیر سے ایسے جانور کا شکار کیا جاتا کہ جس کی چمڑی موٹی ہوتی، وہی تیر کہ جس تیر پر 3 نوکیلے لوہے تھے، اسی تیر سے ایک نازک سا گلا 6 ماہ کا بچہ جو حسین کا بچہ تھا، علی اصغر تھا،
چلایا جاتا ہے اور حلق چیر کر نکلتا ہے حسین کے بازو سے۔ مولا حسین حضرت علی اصغر کو لیتے ہیں اور خیمے کے پیچھے لے کے جاتے ہیں اور چھپاتے ہیں اور دفن کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ قبر کسی کو معلوم نہ چلے، کیونکہ ہم جب کربلا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ ہمیں مار دیں گے، یا ہماری لاشوں پر بھی ظلم کریں گے اور ہمارے سروں کو نوک نیزہ پر اٹھائیں گے۔ تو حضرت علی اصغر کی لاش کو مولا حسین نے ایک خیمے کے پیچھے چھپا دیا، وہیں پہ قبر بنا دی۔ جب کربلا میں سب شہید ہو گئے، جب سروں کو جمع کیا جا رہا تھا، تو ایک یزیدی نے کہا کہ حسین کا ایک بیٹا تھا 6 ماہ کا جس کو وہ لے کر آیا تھا، اس بچے کا سر نہیں دکھ رہا ہے، ذرا ڈھونڈو۔ تو جب ڈھونڈنے لگایا تو کچھ لوگ خیمے کے پیچھے پہنچے، تو جب انہوں نے دیکھا انہیں محسوس ہوا کہ یہ قبر لگ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں تلاشو۔ ایک یزیدی نے نا نیزہ لیا تھا، نیزہ۔ تم پوچھتے ہو نا کیوں روتے ہم، سنو، ایک یزیدی نے نیزہ لیا اور قبر میں اتنی زور سے مارا اور ایسے نکالا کہ حضرت علی اصغر کی لاش نوک نیزہ ہے نا اس سے چپکتی ہوئی باہر نکلی۔ تم کہتے ہو روتے کیوں؟ پھر حضرت علی اصغر کے سر کو پکڑا گیا اور ایک بندے نے چھری ایسے چلائی، اور چھری چلانے کے بعد حضرت علی اصغر کے سر کو ایسے کھینچ کے ایسے باہر کر دیا۔ تم لوگ، ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کیوں روتے ہو؟ حضرت سکینہ حسین کی بیٹی تھی، 4 سال کی، 4 سال کی تھی۔ کربلا سے کوفہ سے شام تک شمر جب لے کے گئے، ان کو باندھ کر چہرے پہ تماچے مارتا تھا سکینہ کے۔ چہرے پہ تماچے مارتا حضرت سکینہ کے۔ تاریخ میں آیا کہ اتنے تماچے مارے حضرت سکینہ کے کہ حضرت سکینہ کی آنکھ سے آنسو کم، خون زیادہ نکلتے تھے۔ ایک مرتبہ جب اونٹنی بیٹھی تھکاوٹ کی حالت میں، تو امر یاس نے اونٹنی کے چہرے پہ تماچے مارا۔ شمر آ کے کہتا ہے، اے امر یاس تو کیوں مارا ہے؟ ایک جانور کے چہرے پہ تو مارتا ہے۔ حضرت سکینہ نے جیسی یہ جملہ سنا وہ رو دی، چیخ پڑی۔ حضرت زینب نے حضرت سکینہ کو کہا کہ کیوں رو رہی ہے بیٹی، کیوں چیخی تو؟ حضرت سکینہ نے کہا کہ پھوپھی اس شمر سے کہو کہ میرے بھی چہرے پہ نہ مارے، مجھے بھی بہت درد دیتا ہے۔ مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ کیوں روتے ہم، کیوں ان کا غم مناتے ہیں؟ جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے نا، اسی نبی کے بچوں کے ساتھ، ان کی شہزادیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ ہمارا حسین مر گیا اور اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ تم ہماری جان بھی لے لو گے نا، ہم حسین کے غم میں رونا بند نہیں کریں گے۔ ہم محرم کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محرم آئے اور غم حسین میں ہم اپنی آنکھ سے اشک نکالے، تاکہ یہ اشک بروز محشر گواہ رہے اور سیدہ سے یہ اشک پکار کے کہے کہ سیدہ آپ کے بچوں کے غم میں ہم روتے رہے، اپنی آنکھوں سے اشک نکالتے رہے۔ ہم کہتے ہو کہ کیوں روتے ہو؟ حضرت قاسم کی جوانی کے ساتھ، ان کی جوانی پر، ان کی لاش پر جب گھوڑے دوڑائے گئے، تو ان کے لاش کے ساتھ یہ حال کیا گیا کہ جب حضرت مولا حسین ان کی لاش کو لینے کے لیے گئے تو ان کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ تو تاریخ میں آیا ہے جو گھوڑے ان پر دوڑائے گئے تھے، ان گھوڑوں کے پیروں سے حضرت قاسم کی لاش کے گوشت ایسے کھینچ کے نکالے گئے، اور اس طرح سے حضرت قاسم کی لاش کے جو چتڑے ہوئے تھے وہ سارے گوشت کو جمع کر کے مولا حسین سینے سے لگا کر خیمے میں لاتے۔ تم کہتے ہو کیوں روتے ہو؟ میں مسلمانوں سے کہوں گا، دیکھو رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اپنے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کبھی اس معیار پہ آ کے محبت کرنا تو پتہ چلے گا کہ غم حسین میں آنکھ سے اشک کیوں نکلتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔